تاریخی واقعہ باپ بیٹے کا واقعہ ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پہاڑی پر لے جا رہا تھا، پورا آسمان حیران تھا، زمین حیران تھا، فرشتے حیران تھے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، تمام کے تمام فرشتے۔ یہ آج سرزمین دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے چھری سے آنکھیں بند کر پٹی ڈال کر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حیران تھے، سب کا سب حیران تھا، کائنات حیران تھی۔ ایسے تاریخی واقعات کو، ایسے یادگار واقعے کو آپ یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا مسلمانوں پر واجب نہیں ہے کہ ایسے عظیم الشان باپ بیٹے کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے، تاریخی واقعے کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنا پیسہ نہیں لوٹائیں گے، آپ اللہ کے نام پر قربانی نہیں دیں گے؟ یہ تاریخی واقعے کو یاد رکھنا قیامت تک کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور دیگر خواتین، آج اس جمعہ کے موقع پر قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے جس عنوان پر عرض کرنا ہے وہ ہے قربانی کی اہمیت اور قربانی عقل اور نقل کی روشنی میں۔ بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس دنیا میں ہر مذہب کے اندر، ہر مذہب سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو جو شریعتیں دے کر کے بھیجا، رسولوں کو نئی نئی شریعتیں حالات کے تقاضے اور وقت کے تقاضے کے حساب سے ان تمام شریعتوں میں قربانی کا عمل رہا ہے۔ اللہ کے نام پر اپنے مال کو دینا، جانور کو ذبح کرنا۔ چنانچہ آج کے اس دور میں جتنے بھی یہ جو مصنوعی مذاہب ہیں، ان مصنوعی مذاہب میں بھی قربانی جیسا عمل پایا جاتا ہے۔ ہمارے اس پیارے ملک بھارت کے اندر صرف کئی مذاہب ہیں، ہر مذہب میں قربانی جیسا عمل ہے، الگ الگ شکل میں۔ کسی کے یہاں، ہمارے یہاں قربانی کا نام ہے، کسی کے یہاں بلی کا نام ہے۔ صرف جین مذہب میں قربانی جیسا عمل نہیں ہے، اور ہندو مذہب میں بدھ مذہب میں پہلے یہ قربانی کا عمل تھا، لیکن اہنسا کے نام پر انہوں نے اپنے مذہب میں سے اس عمل کو نکال لیا، کیونکہ وہ ان کا ایسا مذہب ہے، جو وہ چاہتے ہیں اس کو رکھ لیتے ہیں، جو نہیں چاہتے اس کو نکال دیتے ہیں، باہر کر دیتے ہیں۔ تو بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قربانی جیسا عمل رکھا ہر مذہب میں۔ توجہ سے سنیے، آج کی اس جمعہ کے موقع پر بہت سارے چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ وہ باتیں جو تقریباً ہمارے سامنے آج تک باتیں بہت کم آئی ہیں، اور آج کے اس دور میں نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کو سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من سکل یذکر اسم اللہ۔ ہم نے یہ قربانی کا عمل اس لیے رکھا کہ آپ اس قربانی والے عمل پر اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرے۔ علی ما رزقہم، کن جانوروں پر؟ ان جانوروں پر جن جانوروں کو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، جبھی جا کر کے یہ قربانی، یہ جانور ہمارے ہاتھ پر قربان ہو رہے ہیں۔
ورنہ ہماری طاقت اور ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، جب جا کر کے یہ ساری کی ساری چیزیں آسان ہو گئیں۔ ورنہ جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں قربانی کے ایام میں، ایام نحر میں، بقرعید میں، وہ جانور کے اندر اگر وحشیانہ صفت بھڑک گئی تو کوئی انسان اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں بہت مشکل ہے، کسی کے بس کی بات نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ وحشیانہ صفت میں ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا کئی آدمی اور ایکسپرٹ مل کر کے اس کو کنٹرول بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ان جانوروں کو دیا تاکہ تم اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کرو۔ اور اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے انہی جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے جو جانور کے آسانی سے ذبح ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم بقرعید کے دنوں میں ان جانوروں کو ذبح کرو جو تمہیں پھاڑ کھاتے ہیں، جاؤ جنگل اور ٹائیگر کو پکڑو، لائن کو پکڑو، پینتر کو پکڑو، لائپارڈ کو پکڑو اور پکڑ کر کے لاؤ اور اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، تو جو آدمی جائے گا وہ خود ذبح ہو کے آ جائے گا۔ ذبح کرنے کی تو بات بہت دور کی ہے، اسی کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے دیا ہے جو جانور بڑی آسانی سے ہمارے ہاتھ سے ذبح ہو سکتے ہیں۔ قربانی کہتے کس کو ہیں؟ قربانی کا ڈیفینیشن توجہ سے سنیے، ہی ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص۔ قربانی کہتے اس کو ہیں ایک مخصوص جانور کو ذبح کرنا، مخصوص نیت کے ساتھ، اللہ کی عبادت اور قربت کی نیت کے ساتھ، اور مخصوص ایام میں، مخصوص وقت میں، مخصوص ٹائم میں، اسپیشل ٹائم میں اللہ کے نام پر ذبح کرنا جانور کو، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا سال بھر جو کیمپ کے قصائی خانے میں یا بیلگام کی مشہور و معروف گلی قصائی گلی میں جو سال بھر جانور ذبح ہوتے ہیں، چاہے وہ بکری منڈی ہو، چاہے وہ بڑے کی منڈی ہو، وہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ جانور سال بھر جو ہوتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ وہ قربانی نہیں ہے، وہ صرف ذبح ہو رہے ہیں اللہ کے نام پر، وہ حلال ہیں لیکن اس کو قربانی نہیں کہیں گے۔ ڈیفینیشن سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی صرف فی قربانی کہیں گے فی وقت مخصوص، اسپیشل ٹائم میں، مخصوص وقت میں جو قربانی دی جاتی ہے اسی کو قربانی کہیں گے، اور وہ اسپیشل ٹائم یہ ہے ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ 3 ایام میں، یہ 3 دن میں جو جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، ان 3 دن کے اندر ہونے والی قربانی کو قربانی کہیں گے، ہونے والے ذبح کو قربانی کہیں گے۔ اس کے علاوہ پورے سال بھر اگر کسی نے اللہ کے نام پر کسی جانور کو قربان کیا تو اس کو کہیں گے کہ اس نے اللہ کے نام پر حلال کیا، ذبح کیا، لیکن وہ قربانی جیسا عمل اور ثواب جو ایام نحر میں، قربانی بقرعید کے دنوں میں ملتا ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سال بھر جو قصائی لوگ قصائی گلی میں جو جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ ذبح بنیت القربت، عبادت کی نیت سے نہیں کرتے بلکہ وہ بزنس کی نیت سے کرتے ہیں کہ اس بار 200 روپے کلو دیں گے، کہ اس بار 250 روپے کلو دیں گے، یہ کم پڑ رہا ہے ہم 300 روپے کلو دیں گے، اس نیت سے دیتے ہیں۔ اس کے پائے کی یہ قیمت لگائیں گے، کلیجے کی یہ قیمت لگائیں گے، قیمے کی یہ قیمت لگائیں گے۔ تجارت کی، بزنس کی نیت ہوتی ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی نیت نہیں ہوتی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ قربانی نہیں ہے، یہ بزنس ہے۔ اور ڈیفینیشن میں یہ معلوم ہوا بنیت القربہ، عبادت کی نیت، قربت کی نیت ہونی ضروری ہے، اور وہ قربت کی نیت صرف ایام نحر میں، ذی الحجہ کی ان 3 دنوں میں، بقرعید کے دنوں میں پائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، ان ایام نحر میں، بقرعید کے ان 3 دنوں میں
انسان کا، آدمی کا، مسلمان کا کوئی عمل اس قربانی کے عمل سے افضل نہیں ہو سکتا۔ سب سے افضل ترین عمل اگر کوئی ان 3 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ہے، سب سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا اگر کوئی عمل ہے تو وہ عمل قربانی والا عمل ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی ان دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کرے، اپنے آپ کو قربان کر دے، اپنے آپ کو شہید کر دے، تو کیا یہ جہاد جیسا عمل بھی، شہادت جیسا عمل بھی اس عمل سے کم ہو گیا اور یہ عمل افضل اور یہ غیر افضل ہو گیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان 3 دنوں کے اندر، ایام نحر کے اندر قربانی سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا، جہاد سے بھی افضل، اللہ کے راستے میں جان دینے سے بھی افضل عمل یہ قربانی والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اور ارشاد فرمایا، ہاں، اگر کوئی جہاد میں نکل چکا ہے، تقاضا آ چکا ہے، جہاد میں نکل چکا ہے اور اللہ کے راستے میں وقت آ گیا قربانی دینے کا، جان دینے کا، شہادت دینے کا، شہید ہونے کا، تو اس نے اپنی گردن کٹا دی، شہید ہو گیا، وہ بات الگ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا شہادت اور قربانی کے اس دونوں عمل میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان دنوں کے اندر شہادت سے کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ قربانی کا مرتبہ ہے۔ اب جہاد، ہمارے اس ملک میں جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس ملک کے اندر موب لنچنگ کے ذریعے سے ہو، کسی نوجوان کو مار کر، پکڑ کر، JSR کے نعرے لگا کر اس کو مارا جا رہا ہے، ایک موب آ کر کے نہتے ایک انسان پر، مسلمان پر، نوجوان پر ظلم زیادتی کر کے اس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کر کے ناحق اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اب اس کے باوجود بھی کیا مسلمانوں کو ایسا ہی عمل، موب لنچنگ، کسی غیر مسلم کو کرنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ موب لنچنگ کرنے والے کے بدلے میں مسلمانوں کو موب لنچنگ کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ موب لنچنگ کرنے والا جو یہ موب ہے، اس موب کا یہ ظلم ہے، وہ ناحق کر رہا ہے، ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اور ظلم کے بدلے میں اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، جو موب آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہوئے اس پر قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، قانونی کارروائی کی اجازت ہوگی، لیکن کسی ایک مظلوم اور بے قصور کسی غیر مسلم کو پکڑ کر موب لنچنگ کی اجازت مسلمانوں کو نہیں ہو سکتی، اسلام اور شریعت اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ قربانی کا یہ عمل اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، تو ابا حضور حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ آپ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دے دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اللہ جس کی قربانی کو پسند کر لے گا، وہ لڑکی اس کے حق میں نکاح کی جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ کی جانب سے ایسا ہوا کہ حابیل نے قربانی دی، ایک بہترین عمدہ جانور دمبا اللہ کے نام پر قربانی دی، اور یہ جو قابیل تھا، اپنے آپ کو قابل سمجھتا تھا، یہ قابل اپنے پاس کھیت کھلیان تھی، فصل میں سے اس نے بوسیدہ، روٹن، وہ فصل اس نے نکالا، اور نکال کر جو خود پسند نہیں کرتا تھا وہ اللہ کے نام پر دینے کی کوشش کی، اور ابا حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ فلاں پہاڑی پر جاؤ، فلاں پہاڑی پر چڑھو، اپنا مال لے کر، اپنا دمبا لے کر، اپنا پیسہ لے کر وہاں پر پہنچ جاؤ، وہاں پر رکھ دو، اللہ کی جانب سے آگ آئے گی، آگ جس کی قربانی کو لے کر کے جائے گی، وہ قربانی تب قبول مان لی جائے گی، اللہ
کی جانب سے ایسا ہی ہوا، حابل نے بھی اپنی قربانی کا عمل رکھ دیا اور قابل نے بھی اپنی چیز رکھ دیا۔ اللہ کی جانب سے ایسا ہوا، حابل کی قربانی کے لیے ایک آگ آسمان سے آئی اور وہ آسمان سے آنے والی آگ حابل کی قربانی کو لے کر کے چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ لیا اور کہا کہ حابل کی قربانی قبول ہے، لہٰذا قابل کی جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، حابل کی اس کا نکاح ہوگا۔ تو یہ قربانی کا عمل وہاں سے شروع ہوا ہے، اور یہ آگ کے ذریعے سے قبولیت والا جو عمل ہے، یہ قبولیت والا یہ ذبح کرنے کا، یہ قربانی کا جو عمل چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک چلا۔ پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ عما ولہ نے اس آخری امت پر یہ قربانی کا عمل رکھا، یہ قربانی جیسا عمل رکھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان، بڑی مہربانی اس بات کی کہ ہمیں اپنی قربانی قبول ہے یا غیر مقبول ہے یہ دیکھنے کے لیے کسی آگ کی ضرورت نہیں، آسمان سے کسی آگ کی اترنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، وہ زمانے میں قربانی جس کو دینا ہوتا تھا، اپنا جانور، اپنا پیسہ، اپنا دمبا، اپنا حیوان لاؤ، اس کو لے لو اور پہاڑ پر چڑھو، پہاڑ پر جا کر اس کو ذبح کرو، اور پھر وہاں پر گوشت رکھا ہوا ہے، کھال رکھا ہوا ہے، پایا رکھا ہوا ہے، کلیجہ اور جو کچھ بھی اس کے اندر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ سب کا سب آئے گی آسمان سے آگ اور اس کو لے کر کے چلی جائے گی، پھر جا کر کے مقبول سمجھا جائے گا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم، احسان، فضل ہوا، مہربانی ہوئی اس امت پر، ہمیں کسی آگ کی ضرورت نہیں، ہم قربانی دے دیں گے، خون نکل گیا، اللہ کا نام لے کر کے قربانی کر دیے، ذبح کر دیے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس جانور کو جس کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جس کی جانب سے قربانی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی مہربانی ہوئی، کتنا بڑا احسان ہوا، اور یہ تو قبولیت بھی مل گئی، ذبح بھی قبول ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں گوشت بھی مل گیا۔ وہ لوگ تھے جو قربانی دیتے تھے، قربانی دینے کے بعد آگ آ کر کے گوشت بھی لے جاتی تھی، انہیں گوشت بھی نہیں ملتا تھا، انہیں کھال بھی نہیں ملتی تھی، انہیں کلیجہ بھی نہیں ملتا تھا، انہیں پایا بھی نہیں ملتا تھا، کچھ ان کو حاصل نہیں ہوتا تھا۔ آج ہماری ذبح کرنے پر قربانی بھی قبول ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں گوشت بھی مل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں کلیجہ بھی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پایا بھی ملتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے پر احسان کیا ہے، یہ امت پر احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اپنی زندگی کے اندر، یہ قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم نے بھی قربانی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے کے اندر 10 سال مسلسل اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کا عمل یہ کیا ہے۔ 10 سال مسلسل قربانی کا یہ عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے۔ اب توجہ سے سنیے، قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کا نصاب، قربانی ہر اس صاحب نصاب پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ صرف یہ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے صرف مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ان ایام میں، اس وقت میں نصاب کے بقدر مال آ گیا کافی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا دونوں ملا کر کے اس قیمت تک جو پہنچ رہی ہے، انفع للفقراء کے ماتحت میں جو مقدار آ جاتی ہے، وہ مقدار اگر کسی مالدار کے پاس، کسی شخص کے پاس، کسی مسلمان کے پاس آ گیا، وہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس پر قربانی واجب ہے، فرض ہے۔ اب قربانی کا نصاب، جو صاحب نصاب اس پر قربانی واجب، لیکن آج بعض لوگ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی، بلکہ ایک گھرانے کی طرف سے کسی کے اوپر، ایک گھرانے کی طرف سے ایک آدمی نے اگر قربانی کر دیا تو وہ قربانی ہو گئی۔ سب کی طرف سے قربانی دینا جائز نہیں ہے،
بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف یہ ماحول بنا دینا شروع کر دیا ہے، اور ان کے سامنے کچھ حدیثیں آ گئی تو ترم خواہ بن جاتے ہیں، دلائل کو پیش کرتے ہیں، سیدھے سادے لوگوں کا ذہن بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے خام خواہ اپنے پیسے کیوں برباد کرتے ہو، اپنا مال کیوں برباد کر دیتے ہو، کیوں خون بہاتے ہو، یہ مال کسی جگہ دگا دو، پورے گھر کی طرف سے اگر کسی نے قربانی کر دی تو قربانی کافی ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ ہمارے پاس آؤ، ہم اس کا دلیل کا جواب دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور پوری امت کی جانب سے قربانی دی ہے، وہ قربانی، وہ جو حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ قربانی وہ واجب قربانی نہیں تھی بلکہ نفل قربانی تھی۔ نفل قربانی میں آپ کسی کی بھی نیت کر سکتے ہیں، واجب اور فرض ہر ایک کی طرف سے الگ ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے نماز کو فرض کیا ہے، تو کیا نماز پورے گھر کی طرف سے صرف باپ ادا کرتا ہے؟ فجر کی نماز کے لیے صرف باپ آ گیا یا دادا آ گیا اور اپنے 4-5 بیٹوں کو، بچیوں کو کہہ دیا آپ آرام سے بستر میں سوتے رہو، آپ کی طرف سے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ کو مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوتے رہو گھر میں تمہاری جانب سے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، ارے تو کیوں کماتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، آپ کو روزی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ریٹائر آدمی ہوں، میں عمر رسیدہ آدمی ہوں، میں تمہاری جانب سے روزہ رکھ لوں گا، پورے گھر کی جانب سے روزہ رکھ لوں گا۔ تو کیا روزے ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہیں یا پھر سب کی جانب سے ایک ہی آدمی روزے رکھتا ہے؟ زکوٰۃ کی وجوب کا مسئلہ آیا، جو صاحب نصاب ہے ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یا پھر پورے گھرانے کی طرف سے ایک ہی آدمی زکوٰۃ نکال دیا تو سب کچھ ہو گیا؟ ایسا نہیں، جس طرح نماز ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب، جس طرح روزے ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب، جس طرح زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب ہے، اسی طرح قربانی کا عمل بھی ہر ایک کے اوپر الگ الگ واجب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3123 آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس طاقت ہے اور اس نے قربانی نہیں دی تو اسے ہمارے عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو پہلا جملہ کہا، من کان لہ ساعۃ، جس کے پاس قدرت ہے، اب اس جملے کے اندر جس کے پاس کا مطلب کیا ہوا؟ جس گھرانے کے ذمہ دار کے پاس قدرت ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا ہے کہ جس کے پاس قدرت ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی جانب سے قربانی دی ہے، تو آپ پورے گھر کی طرف سے کیوں دے رہے ہو؟ پورے امت کی طرف سے دے دو، یا پھر امام حرم حضرت عبد الرحمن سدیس صاحب سے ہم کہہ دیں گے کہ آپ پوری امت کی جانب سے، پوری امت مسلمہ کی جانب سے ایک جانور ذبح کر دیا جائے، پھر کہیں قربانی ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی سعودی عرب میں قربانی ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمارے ملک میں ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی نعمانیہ میں ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی میرل میں ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی دھابل گجرات میں ہونے کی ضرورت ہے، نہ ہی دارالعلوم دیوبند میں ہونے کی ضرورت ہے، کہیں ہونے کی ضرورت نہیں۔ قاری عبد الرحمن سدیس نے قربانی کر لیا، پوری امت کی جانب سے ہو گیا۔ پھر ایسا نہیں ہے، نفل قربانی واجب الگ، نفل قربانی الگ ہے، اور واجب اور فرض قربانی واجب الگ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جو چیزیں امت میں گراؤنڈ لیول پر جو چل رہی ہیں، میں اس پر بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ قربانی کے عمل کو، قربانی کا عمل جو ہوتا رہتا ہے اس کے تعلق سے بات یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے، آپ وہی پیسہ غریبوں پر خرچ کر دو، غریبوں پر خرچ کر دو، اللہ تمہیں اور ثواب دے گا۔ خون بہانے سے کہاں ثواب ملے گا؟ اللہ کے نام پر آپ جانور کو ذبح کر رہے ہو، ایک جانور انتقال کر رہا ہے، اس پر کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ آپ 5 دیتے تھے، 2 دے دو، اللہ خوش ہو جائے گا، اور 3 کے بجائے آپ قربانی دوسروں کی طرف سے دے دو۔ آپ کے اندر اگر واجب قربانی، فرض قربانی 5 اپنے گھر کی طرف سے ہے تو 2 دے دو، بقیہ 3 کے پیسے آپ غریبوں میں خرچ دو۔ اس طرح کے واہیات پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ قربانی
کے عمل سے ہی، قربانی کے پیسوں سے ہی آپ غریبوں میں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ غریبوں میں اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو 1 کروڑ کا بنگلہ لے رکھا ہے تو آپ اس کو بیچ دو، 50 لاکھ کا لے لو اور 50 لاکھ پیسے آپ غریبوں میں خرچ کر دو نا۔ 20 لاکھ کی کار میں جو گھومتے ہو 20 لاکھ کو بیچ دو، 20 لاکھ کی کار کو بیچ دو، 10 لاکھ کی لے لو، 10 لاکھ آپ غریبوں میں خرچ کر دو نا۔ اگر اس سے بھی بڑھ کر آپ کو اس سے نہیں ہوتا تو آپ جو فضول شادی بیاہ میں پیسوں خرچ کرتے ہیں، اپنی بچی کی شادی میں، اپنے بیٹے کی شادی میں، اپنے بھائی کی شادی میں، اپنے اولاد کی شادی میں، اپنے بچوں کی شادی میں جو فضول خرچ کرتے ہو 10 لاکھ 20 لاکھ، تو وہ 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کرنے کے بجائے آپ اس میں سے 50%، 50% آپ ان مال کو، اس پیسوں کو غریبوں پر خرچ کر دو۔ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، اسکول بن جائیں گے، کالجز بن جائیں گے، یونیورسٹیز بن جائیں گے، ایجوکیشن سسٹم میں مسلمان قوم مضبوط ہو جائے گی۔ آپ یہ نہیں کریں گے۔ آپ کو اگر ملے گا پیسہ، آپ کو اگر غریبوں کی مدد کرنے کا آپ کے دل میں جذبہ اور خواہش جو پیدا ہوگی، وہ قربانی کے ذریعے سے جو پیسہ، قربانی پر جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہیں پر آپ کی نظر جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو خرچ کرنے کو جو کہا جا رہا ہے وہ آپ کی جیب سے جا رہا ہے اور آپ وہاں پر کہتے ہیں اس کو۔ اس طرح کی واہیات، تباہیات آج امت میں پیدا ہو رہی ہیں اور بہت سارے لوگ آج آپ دیکھ لیجئے، آزادی کا دن ہے، 26 جنوری کا دن ہے، 15 اگست کا دن ہے اور 26 جنوری کا دن ہے۔ 15 اگست کے دن میں پورے ملک کے اندر خوشیاں منائی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے اور اس پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی نہیں کہتا ہر سال آپ کو 15 اگست پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت، کروڑوں روپے لٹانے کی کیا ضرورت ہے، 26 جنوری پر آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کروڑوں روپے لٹانے کی کیا ضرورت ہے، پانی میں بہانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہی پیسہ ہمارا پرائم منسٹر، وہی پیسہ حکومت اگر غریبوں کے فنڈ میں ڈال دے تو غریبوں کا کتنا فائدہ ہوگا، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے یہ دن آزادی کا دن، یہ مجاہدین آزادی کا دن ہے، مجاہدین کی قربانیوں کا دن ہے، مجاہدین کی شہادتوں کا دن ہے، ان کو سلام عرض کرنے کا دن ہے۔ انہی کی بدولت ہمیں ملک میں آزادی سے جینے کا حق ملا، انہی کی بدولت ہمیں آئین ملا، انہی کی بدولت ہمیں کانسٹیٹیوشن ملا ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر کے اس کے بعد یہ جشن مناتے ہیں تو کیا یہ قربانی والا جو عمل ہے، عید الاضحیٰ میں قربانی دینے کا جو عمل ہے، ایام نحر میں بقرعید کے موقع پر اللہ کے نام پر جو ذبح کرنے کا جو عمل ہے، وہ عمل کوئی معمولی یادگار نہیں ہے، وہ تاریخی واقعہ، باپ بیٹے کا واقعہ ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پہاڑی پر لے جا رہا تھا، پورا آسمان حیران تھا، زمین حیران تھا، فرشتے حیران تھے، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، تمام کے تمام فرشتے۔ یہ آج سرزمین دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو، اپنے لختی جگر کو اپنے ہاتھوں سے چھری سے آنکھیں بند کر پٹی ڈال کر ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حیران تھے، سب کا سب حیران تھا، کائنات حیران تھی۔ ایسے تاریخی واقعات کو، ایسے یادگار واقعے کو آپ یہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا مسلمانوں پر واجب نہیں ہے کہ ایسے عظیم الشان باپ بیٹے کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے، تاریخی واقعے کو یاد کرنے کے لیے آپ اپنا پیسہ نہیں لوٹائیں گے، آپ اللہ کے نام پر قربانی نہیں دیں گے؟ یہ تاریخی واقعے کو یاد رکھنا قیامت تک کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ہر حکم کے اندر بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، بے شمار حکمتیں رکھی ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہر حکم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں۔ اس قربانی کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں، اس قربانی کے عمل میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں ذبح کرنا یہ فضول ہے، ضرورت نہیں ہے، 5 ہے تو 2 دے دو اور 3 کو جو غریبوں میں خرچ کر دو، یہ غلط ہے۔ بعد میں چل کر اللہ تبارک، بعد میں چل کر شیطان ان کو یہ بھی بھڑکائے گا، ضرورت کیا ہے قربانی میں مال خرچ کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ بعد میں یہ بھی کہے گا مسجد میں عمل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجدوں پر جو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس کو بھی کیا ضرورت ہے؟ گھروں میں نماز پڑھ لو، یہ بھی کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جائے گا مدارس میں بچوں کو لا کر مدارس بنانے کی، کروڑوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اپنے گھر میں مکتب میں پڑھا لو، وہاں بھی شیطان بھڑکائے گا۔ اور پھر اور باتیں آگے بڑھے گی تو پھر مسلمان کیا کریں گے؟ حجامت کریں گے۔ اپنے شاعر کو، اپنے ان چیزوں کو، اپنے ان نشانیوں کو، اسلامی نشانیوں کو کون محفوظ کرے گا؟ کون بچائے گا؟ اور اسلام کے اندر دیکھیے
کیسی حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ قربانی کے اندر جو لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، ان لاکھوں جانور ذبح جو ہو رہے ہیں ان کا اس میں بہت سارے غریبوں کا ہی فائدہ ہے. کھال کی جو بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی تو غریب ہیں. قصاب جو قصائی آتے ہیں قربانی جو ذبح کرنے والے ہوتے ہیں اس کو پورا کٹنگ جو کرتے ہیں وہ بھی تو غریب ہیں. اور جن کے پاس سے یہ جانور لا کر کے لایا جاتا ہے، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، جہاں جہاں سے لایا جاتا ہے ان کا بھی تو اس میں مدد ہو رہا ہے، ہیلپ ہو رہا ہے، وہ بھی تو غریب ہیں، وہ کہاں کے مالدار ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں رکھی ہیں. تو آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہمیں اپنے شعائر اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے. ان تمام واہیات پر، تباہیات پر متوجہ ہوئے بغیر، اس میں بہکے بغیر ہمیں اپنے اسلامی شعائر پر، اسلامیات پر اور شریعت کی ان چیزوں پر ڈٹ کر کے کوئی ہمیں سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکات بھی ادا کریں گے، حج کا موقع آیا تو حج بھی ادا کریں گے، قربانی کا عمل آیا تو قربانی پر عمل کریں گے. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا ایک ایک رکن دیا ہے، ہمیں ذرہ برابر بھی ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، بلکہ ڈٹ کر اسلام پر 100% عمل کریں گے. یہ ہر مسلمان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.